اور جب سے تھاما ہے آپ کا دامن، اور جب سے تھاما ہے ہم نے آپ کا دامن، پھر کسی اور سے ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں، پھر کسی اور سے ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں، آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان تعریف، اس کی توفیق سے، مہربانی سے محرم الحرام کے جمعہ مبارک میں حاضر ہے۔ آج کا خطاب کا عنوان ہے محرم کے مہینے میں اہل بیت کے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم سب کی روحانی پیاس بجھ جائے اور ہمارے ایمان کو مزید رونق ملے۔ آج کا عنوان بھی اپنے عنوان کے لحاظ سے بے مثال ہے، بڑا خاص ایک پوائنٹ ہے جس کو آج ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے نام سے معلوم کر لیا ہوگا، یہ عنوان کا نام ہی بتا دیتا ہے کہ بات کی گہرائی کیا ہے اور بات کہاں تک اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کا لیول کیا ہے اور اس کے اندر بات کیا ہے۔ تو اس بارے میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر محرم میں کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ محرم میں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے، جو محبت والے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر ایک بات آج یاد رکھ لیں، اہل بیت کا ذکر تو سارے کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں، محبت سے نہیں کرتے۔ اور اس کی سینکڑوں
کسی کے ذکر کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ محبت بھی کرتا ہے. ہاں، اس کے ذکر سے محبت نظر آئے پھر ثابت ہوتا ہے کہ ذکر والا ہے اور محبت والا ہے. باتیں بہت آگے جا رہی ہیں، باتیں بہت آگے جا رہی ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا. اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے تکبر سے، غرور سے محفوظ فرمائے. کوئی تکبر والی بات نہیں ہے یہ. اور میں ہزار دفعہ توبہ کرتا ہوں اس بات سے. جو دوران خطاب میں بات جوش میں کہہ جاتا ہوں کہ یہ کسی نے نہیں کی یا اس پر پہلے بات نہیں، اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کرے میرے اندر کوئی وہ ہے، کچھ تکبر والا معاملہ ہے. تکبر نہیں، میں اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہوں. بندے کے کبر میں اور خدا کے کبر کا فرق سمجھو. میں اپنا کبر نہیں بتا رہا ہوتا، اس وقت خدا کا کبر بتا رہا ہوتا. اہل بیت کا ذکر، اب دیکھیں نا، میں کیا بتاؤں آپ کو، اتنے خطاب اس پہ کر دیا، ابھی تک مجھے تسلی نہیں ہو رہی. ابھی تک آپ دیکھیں تو صحیح محبت کے یہ کیسے رنگ ہیں، ابھی تک مجھے تسلی نہیں ہو رہی. میں یہ دل کر رہا ہے بار بار کہ ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں، ان کا ذکر پھر کروں، پھر کروں، پھر کروں، پھر کروں، اتنا ذکر کروں. اور سنو، آج اہل بیت اطہار کا اتنا ذکر کرو، اہل بیت اطہار کا ذکر کرو، پھر ذکر کرو، پھر ذکر کرو، پھر ذکر کرو، پھر ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ سب ان کی طرف پھر جائیں. اتنا ذکر کرو اہل بیت اطہار. کیوں کریں گے اس کا میں آج بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ذکر جو کرنا ہے وہ ذکر آج بتاتا ہوں. یہی آج کی گفتگو کا بنیادی نقطہ ہے. اور اس کے لیے میں نے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانی ہے اور ایک قرآن کی آیت ہے میرے سامنے. اس وقت قرآن بھی سامنے ہے، اہل بیت بھی سامنے ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں کا ذکر. قرآن بھی سامنے پڑا ہے، اللہ اکبر کبیر. اور پھر میرے تو اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے، یہ جو اب دور چل رہا ہے نا، یہ قصے کہانیوں کا دور نہیں ہے، یہ باتوں کو لمبا کرنے کا دور نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہو. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھ پہ کرم فرما. بہت کرم ہے، اور کرم فرما. اس کے ہاں کرم کی تو انتہا ہی نہیں، جتنا بھی مانگا جائے اس سے کم ہے. اور آج میں یہ بھی واضح کروں، میں جو کچھ آپ کو سناتا ہوں، مجھ سے قبل بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے جو قرآن سے، حدیث سے جو پھول جمع کیے، ان پھولوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ میں آج واضح کر رہا ہوں. ہاں، یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے خاص معاملے ہیں، کچھ ایسے خاص راز ہیں، کچھ ایسی خاص عنایتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہر ایک پہ ہوتی ہیں. ہر ایک پہ ایک خاص عنایت ہوتی ہے اللہ کی. اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا. وہ ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے، ایک خاص اعتبار سے کسی کا مقام اور کرم اور فضل ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ ہے. قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، احادیث وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی. قرآن آج بھی وہی ہے جو قرآن رسول کے دور میں تھا. قرآن آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا. قرآن کو بیان کرنے والے آج بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں، مگر ہر ایک کا انداز جدا جدا ہے، ہر ایک کا رنگ جدا جدا ہے. یہ فیصلے تو ہیں. تو حضرات محترم، آج کی گفتگو کا پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے، اور میں نے آج یہ اسٹیٹس بھی لگا دیا تھا فیس بک پہ، اور لوگ اس کو دیکھ کے بڑے حیران ہو رہے تھے نام سے کہ یہ
محرم میں اہل بیت کے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ آج کا یہ تاریخی خطاب، یہ تاریخی عنوان ہے اس حساب سے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ کس کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ بلکہ اگر اس کو میں اور علم کے جہان میں لے کے جاؤں، اہل بیت سے پہلے کس کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ دو باتیں ہیں. اہل بیت کے ساتھ کس کا ذکر ضروری ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے پہلے کیا ذکر ضروری ہے. یہ دو باتوں کو سامنے رکھیں. اب اس کا جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ محرم کا مہینہ چونکہ خاص ہے اہل بیت کے لیے. یہ اور بات بھی ہے، یاد رکھنا، محبت اہل بیت مہینوں کی محتاج نہیں ہے. آپ نے سبحان اللہ نہیں کی. محبت اہل بیت مہینوں کی محتاج نہیں. یہ محبت کسی دنوں کی محتاج نہیں کہ وہ دن ہو تو ذکر ہو، بلکہ اور بات یاد رکھو، محبت کی علامت اور محبت کی پکی نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی سال ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جس سے محبت ہو اسی کا ذکر ہو، جس سے محبت ہو اس کا ذکر ہو. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اللہ نے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی یہ تقسیم ہے کہ اللہ نے مہینوں کو بھی الگ الگ بنا دیا. اپنے محبوب کے لیے ربیع الاول کا انتخاب کیا، خاص کر دیا. مہینوں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کو بھی ترتیب میں رکھا ہے. یہ راز میں پھر کبھی بتاؤں گا. اس وقت صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ربیع الاول کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دیا اور محرم کو نبی کی آل کے لیے خاص کروا دیا. اہل بیت کے ساتھ کون سا ذکر کرنا ضروری ہے، اور یہ پیغام بھی پوری دنیا تک پہنچنا ضروری ہے. یہ آپ دیکھ لیں، بات جو کر رہا ہوں اس پہ آپ غور فرما لیں. کیا یہ پیغام صرف اس حد تک محدود رہے؟ نہیں. جس سطح کی بات ہو اسی سطح پہ اس کو جانا چاہیے. جہاں کی بات ہو اسے وہیں پہ جانا چاہیے. تو وہ کیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کس کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور اس بات کو سن کر آپ نے پھر غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ موجودہ دور میں کیا یہ کام ہو رہا ہے، کیا اس پر عمل ہو رہا ہے. بس اسی کی طرف آج فقیر نے توجہ دلانی ہے. یہ توجہ تو آقا 1400 سال پہلے دلا دے. بس وہ توجہ پھر جس پر ہوئی اس نے پھر توجہ دلانی ہے. آقا نے تو 1400 سال پہلے توجہ کرا دی تھی، آپ نے جو 1400 سال پہلے توجہ فرمائی ہے. مگر اب 1400 سال کے بعد یہ فقیر کے حصے میں بات آئی ہے. آپ ہی کی توجہ ہے. نوکر کا کچھ نہیں اپنا ہوتا، سب کچھ مالک کا ہوتا ہے. میں تو غلام مصطفیٰ ہوں، سب مصطفیٰ کا ہے. انہی کے خیرات ہے، انہی کی مہربانی ہے. وہ توجہ کیا ہے؟ اور آج اس دور میں اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. اور یہ اللہ سے دعا کیا کریں، آپ بھی اور میں بھی، وہ بات کیا کریں جو ضروری ہو، جس کا کرنا ضروری ہو، جس پر عمل ضروری ہو. ایسی بات نہ کریں جس کا نہ کرنا ضروری نہ عمل ضروری، نہ اس کے کرنے کی ضرورت ہے نہ اس پر عمل کی ضرورت ہے. تو وہ ضروری کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب میں حدیث پاک سے دیتا ہوں. اہل بیت کے ساتھ کون سا ذکر ضروری ہے اور کس کا ذکر ضروری ہے، یہ جب آپ سمجھیں گے نا تو پھر بڑی سمجھ آ جائے گی، بڑی سمجھ آئے گی. اور جو بڑے بڑے سمجھ والے ہیں نا، خدا کی قسم اگر حسد نہ ہو، اور اس بات کو سنیں، خدا کی قسم حسد نہ ہو، حسد نہ ہو، حسد نہ ہو، دوسرا بغض نہ ہو، اہل بیت کا بغض نہ ہو، اور علم سے حسد نہ ہو، تو اللہ کی قسم جو
سبحان اللہ ہی کہتا رہے گا. اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں, اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے, بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی دوسری. جس سطح کی بات میرے اور آپ کے آقا مدینے والے نے 1400 سال پہلے بتا دیا, وہ جو آپ نے توجہ کرائی, بس اسی توجہ کو, مصطفیٰ کی توجہ کو غلام مصطفیٰ پیش کر رہا. بس یہ بات جی. کیا ہے وہ توجہ, کیا ہے وہ ذکر جو ساتھ ضروری ہے اور پہلے ضروری ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, مشکات المصابیح سے اس وقت پڑھ رہا ہوں, اس میں جو حدیث آئی, یہ حدیث اور کئی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. جو حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں اس میں ذرا غور فرمائیں. زید بن ارقم اس کے راوی ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. قربان جاؤں اس راوی پر, اس راوی کو سلام جس نے اس حدیث کو روایت کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام غدیر خم کے موقع پر, کون سا مقام؟ غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا. کیا فرمایا؟ اونچی بولے. ہاں جی, خطاب فرمایا. حدیث سنا رہا ہوں, حدیث اب حدیث نہیں سنا رہا ہوں, حدیث سامنے ہے, اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اس کے نکات اور فلسفہ اور اس کے روحانی نکات بھی ساتھ پیش کر رہا ہوں. بڑی توجہ. خطاب فرمایا, آقا کا سب سے بڑا خطاب, اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں, ساری کتابیں اٹھا کے دیکھنا, اور پھر اس فقیر کے جملے کو دیکھنا. ہر کتاب اٹھا کے دیکھنا, جو کتاب اٹھاؤ گے یہی جواب ہے. کیا آقا کا سب سے بڑا اور آخری خطاب یہ ہے. اس سے بڑا مجمع کا خطاب آقا نے اس کے بعد نہیں فرمایا. پھر غور کرو, میں پھر بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ بات اتنی ہے نہیں, چھوٹی موٹی بات نہیں ہو, میں چھوٹی بات ویسے گزر جاتا ہوں, میں نہیں اس پر دھیان دیتا. ہم بڑوں سے تعلق ہے, بڑوں پر ہی دھیان دیتے ہیں. نسبت بڑوں سے ہے, نسبت بڑوں سے ہے, تو بات بھی بڑوں پہ ہی دینا چاہیے. آقا علیہ السلام کا مجمع کے اعتبار سے سب سے بڑا خطاب اس موقع پر ہوا, غدیر خم کے موقع پر. خطاب فرمایا. خطاب کی ابتدا, اب دیکھیے خطاب, اب ذرا اس کو بھی سمجھیں. خطاب فرما کون رہا ہے؟ ذرا اس منظر کو تو ذرا تو دیکھیے یار. خطاب فرما کون رہا ہے اور خطاب فرمایا کن کو جا رہا ہے؟ یہ خدا کے بندوں دونوں باتیں سامنے رکھو. ون سائیڈڈ نہ چلا کرو, ون سائیڈڈ نہیں, ایک رخ دیکھا دوسرا رخ نہیں دیکھنا. آقا نے خطاب فرمایا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. خدا کے بندوں یہ تو ہو گیا, آقا نے خطاب فرمایا غدیر خم پر. اب یہاں تین باتیں اہم ہیں. خطاب فرمانے والا کون ہے, خطاب کیا کن کو جا رہا ہے, اور خطاب ہو کس بات پہ رہا ہے. خطاب فرمانے والے رسول, اور رسول بھی رسولوں کے رسول. امام الانبیاء کا خطاب ہے, امام الانبیاء کا. یہ طے شدہ امر ہے, جتنی بڑی محفل ہو, جتنی بڑی محفل ہو, اس میں بیٹھنے والے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. کائنات میں رسول سے بڑھ کر
جس محفل کی صدارت، جس محفل میں صدارت اور خطابت رسول پاک کی ہو، کائنات میں اس سے بڑی کوئی محفل نہیں، اور اس محفل میں صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں کائنات میں ان سے افضل کوئی۔ خطاب فرما کون رہے ہیں، خطاب ہو کن کو رہا ہے، اور خطاب ہو کس بات پہ رہا ہے؟ کس بات پہ ہوا جی خطاب؟ یہ آخری خطاب ہے آقا کا مجمع کے اعتبار سے سب سے بڑا، یہ آج سنا ہے آپ نے خطاب کی ابتدا فرمائی، اور اس بات پر میں دنیا بھر کے خطیبوں کو ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، رسول پاک کا جو تحفہ ہے۔ دنیا بھر کے خطباء، نقباء، علماء کی خدمت میں رسول پاک کا یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، کیا کہ جب بھی خطاب کیا جائے، جب بھی گفتگو کریں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ یہ آقا کی سنت ہے، آقا کا عمل ہے، بلکہ ہر شخص سے یہ گزارش کروں گا، جب بھی آپ گفتگو کریں اللہ کی پہلے تعریف کریں، کوئی بھی محفل ہو پہلے اللہ کی تعریف کریں، رسول پاک پہ سلام پڑھیں، اور اس کے بعد جو جس پہ گفتگو کرنی کریں، اللہ اس میں محفل میں خیر و برکت فرما دے۔ اچھا، جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو، رسول کا ذکر ہو، محفل میں برکت ہوتی ہے؟ سب کی آواز چاہیے جی، ہوتی ہے؟ جس محفل میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا ذکر ہو، اس محفل میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اچھا، جس محفل میں ان کا ذکر ہو، جس محفل میں رسول پاک کا ذکر ہو، وہ محفل بابرکت ہے۔ جس محفل میں مولا علی کا ذکر ہو، جس محفل میں صحابہ کرام کا ذکر ہو، جس محفل میں اللہ والوں کا ذکر ہو، وہ محفل خوبصورت ہے، وہ محفل برکت والی ہے، وہ محفل عظمت والی ہے، وہ محفل رفعت والی ہے۔ جس محفل میں رسول کا ذکر ہو، جس محفل میں رسول پاک کا ذکر ہو، وہ محفل عظمت والی، وہ محفل شان والی، وہ محفل عزت والی، وہ محفل رحمت والی۔ خدا کے بندو، ایک منٹ کے لیے ٹھہرنا، ایک منٹ کے لیے یہاں ٹھہر کے میری بات سن لینا۔ خدا کے بندو، جس محفل